بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 جون 2020 کو دنیا بھر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں عادل تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں جمبو ٹی وی۔ امریکی ایئر سٹرائک کے جواب میں طالبان نے بھی افغان حکومت اور امریکہ پہ حملے شروع کر دیے ہیں۔ افغانستان میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں حکومت کے حامی 11 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق صوبے بدخشاں میں سڑک کنارے بم سے حکومت کے ہانگی جنگجوؤں کو ٹرک کو نشانہ بنایا گیا۔ جنگجوؤں کا گروپ سیکیورٹی فورسز کی معاونت کے لیے جا رہا تھا۔ ترجمان صوبائی گورنر کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں مقامی کمانڈرز شامل ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے 2 ایئر سٹرائک کی تھی تاکہ طالبان کو واپس دھکیلا جا سکے۔ برطانوی اخبار کے مطابق جنرل سلیمانی کی موت کے بعد عراق میں ایرانی اثر و رسوخ میں واضح طور پہ کمی آئی ہے۔ تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں اور امریکی فوجی جوں کے تو عراق کے مختلف حصوں میں موجود ہیں۔ نصف سال سے قبل ایران کی جانب سے دھمکی کے باوجود امریکی فوجیوں نے عراق سے کوچ نہیں کیا۔ برطانوی اخبار نے ایک رپورٹ میں غالب گمان ظاہر کیا ہے کہ عراق میں امریکی افواج کی موجودگی طویل عرصے تک باقی رہے گی۔ ترکی کے سابق وزیر اعظم اور اپوزیشن جماعت فیوچر پارٹی کے سربراہ احمد داؤد نے ملک کے صدر رجب طیب اردوغان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپوزیشن لیڈر نے کہا ہے کہ صدر اردوغان عوام سے علیحدہ ہو چکے ہیں اور انہیں اپنے محل کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس سے پہلے یورپی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ اردوغان نے اپنی پرسنل سیکیورٹی کے لیے سینکڑوں لوگوں کو بھرتی کر رکھا ہے جو کہ ذاتی طور پہ اردوغان کے ارد گرد رہیں گے اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ چین ممکنہ طور پہ دنیا کا پہلا ملک بن سکتا ہے جو ستمبر میں ہی کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے ویکسینز کو خطرے سے دوچار افراد کے لیے متعارف کروائے، چاہے اس دوران کلینکل ٹرائل پہ کام ہی کیوں نہ جاری ہو۔ برطانوی روزنامے ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کے مقابلے میں کرونا وائرس کے علاج کو متعارف کرانے کے لیے چین کے طبی حکام نے ویکسینز کے حوالے سے گائیڈ لائنز کا مسودہ تیار کر لیا۔ کسی بھی ملک کے مقابلے میں چین میں سب سے زیادہ 5 ویکسینز انسانی آزمائش کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ چین کے وزیر اعظم نے رواں ہفتے ایک عالمی ویکسین کانفرنس کے دوران یہ بتایا تھا کہ چین اب تک 4 ارب یوان کووڈ 19 کی ویکسین اور علاج کے لیے خرچ کر چکا ہے اور 16 ارب یوان تک خرچ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فرانس نے مالی میں القاعدہ کے لیڈر کو مارنے کا دعویٰ کیا۔ خبر رساں ادارے FBA کے مطابق فرانس کے وزیر دفاع نے کہا کہ مالی کے شمال میں کمانڈر عبد المالک کو ہلاک کر دیا گیا۔ وزیر دفاع فلورنس پالی نے بتایا ہے کہ عبد المالک کو الجزائر کے سرحدی حصے میں اس کے ٹھکانے پہ نشانہ بنایا گیا جہاں سے وہ مغربی ممالک سے تعلق رکھنے والے سیاحوں پہ حملے اور انہیں اغوا کیا کرتا تھا۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے امریکی فوجیوں کو اپنے ملک آنے کی دعوت دے دی۔ پولینڈ کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اگر جرمنی سے امریکی سپاہی نکل چکے ہیں تو انہیں ہمارے ملک آ جانا چاہیے۔ پولینڈ ایسا اس لیے کرنا چاہتا ہے کیونکہ پولینڈ کو روس سے خطرہ لاحق ہے جس کے چلتے امریکی اتحاد کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ چینی کمپنی ہواوے کے امریکی سٹاف نے ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی ہے اور وارننگ دی ہے کہ وہ ٹرمپ پہ مقدمہ دائر کریں گے۔ اس سے پہلے ہواوے کی جانب سے ٹرمپ کے فیصلے کے متعلق 2 درخواستیں دائر کی جا چکی ہیں۔ ایک میں یہ کہا گیا کہ ہواوے پہ پابندی لگانا ناانصافی کے مترادف ہے اور سرکاری طور پہ لگائی پابندی ہٹنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس طرح کی پابندی کے قانون کو ختم ہونا چاہیے جو ہواوے اور دوسری چینی کمپنیوں کے متعلق بنائے گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں سائبر حملوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ صرف 24 گھنٹے کے اندر 1000 سے زیادہ ورڈپریس ویب سائٹس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 1 سے 31 مئی تک ورڈپریس پہ بنی 13 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹس پہ تقریباً 130 ملین کے قریب حملے روکے گئے۔ ورڈپریس پہ بآسانی ویب سائٹس بنائی جا سکتی ہیں جبکہ ان کے ہیک ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ گوگل پہ موجود ویب سائٹس میں 30% سے زیادہ ویب سائٹس ورڈپریس پہ ہی بنائی گئی ہیں۔ روس کے ماہرین نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ دوسرے سیاروں اور نظام شمسی سے آگے زندگی کا کھوج لگانے کے لیے نیوکلیئر لیزر کا استعمال کیا جائے۔ یہ تجویز اس لیے پیش کی جا رہی ہے کیونکہ ماہرین کے مطابق اس سے وقت کا ضیاع نہیں ہوگا اور نتائج جلد حاصل ہو سکیں گے۔ فی الوقت یہ صرف ایک تھیوری اور سوچ ہے، اس پہ عمل درآمد کب تک ہوگا اس کی کوئی حتمی بات کہنا قبل از وقت ہوگا۔
ٹویٹر پہ ریسسٹ یعنی نسل پرست سرچ لگانے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ ظاہر ہوتا ہے۔ امریکہ میں موجود لوگوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نسل پرست خیال رکھنے والا شخص قرار دے دیا۔ امریکی سیاہ فام کی ہلاکت کے بعد مظاہروں میں لگاتار اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ پولیس بھی اس سب میں پیچھے ہٹتی دکھائی دے رہی ہے۔ پولیس کی جانب سے 100 سے زیادہ اہلکاروں نے اپنے استعفے جمع کروا دیے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ ہمیں پرتشدد کارروائیوں پہ اکسایا جا رہا ہے، اس لیے ہم استعفا دے رہے ہیں۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے کپتان ڈیرن سمی کی جانب سے IPL انتظامیہ اور بھارت کا چہرہ پوری دنیا کو واضح کر کے دکھایا گیا۔ ڈیرن سمی نے بیان میں کہا کہ ہمیں بھارت میں ہمارے رنگ کی وجہ سے کالو کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ نسل پرستی میں اندھے لوگ گھر بلا کے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ بھارتیوں کا یہ رویہ انتہائی مایوس کن ہے۔ اسرائیل اور سوڈان کے درمیان باقاعدہ تعلقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسرائیل نے پہلی دفعہ سوڈان کی ایئر سپیس استعمال کی ہے، جبکہ پہلی دفعہ سوڈان میں اسرائیل کا کوئی مسافر طیارہ لینڈ ہوا ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ اسرائیل نے سوڈان کی ایئر سپیس استعمال کی ہے۔ اس کے بعد اب اسرائیل اور سوڈان کے نئے دور کا آغاز ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ روس نے امریکہ کو وارننگ دی ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ شام سے نکل جائے اور اپنے اندرونی معاملات میں توجہ دے۔ روسی وزیر خارجہ نے شام کے متعلق امریکی بیان کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ مڈل ایسٹ کے معاملے پہ امریکہ بلا وجہ مداخلت کرتا ہے۔ اس سے قبل امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری نے یہی وارننگ روس کو بھی دی تھی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں انامیکا شکلا نامی خاتون ٹیچر نے مبینہ طور پہ جعل سازی سے ایک ہی وقت میں 25 سکولوں سے نوکری کے دستاویزات کے ذریعے 1 کروڑ روپے سے زائد تنخواہ لے لی۔ جب معاملہ سامنے آیا تو ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا۔ انامیکا شکلا کو محکمہ بنیادی تعلیم نے نوٹس بھیجا تھا، لیکن وہ اس نوٹس کا جواب دینے کی بجائے استعفیٰ دینے کے لیے گئیں، جہاں انہیں ڈرامائی انداز میں گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ان سے پوچھ گچھ کر رہی ہے، مگر اس حیرت انگیز واقعہ کے متعلق سننے والا ہر شخص یہی رائے رکھتا ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی خاتون بیک وقت 25 سکولوں میں استانی رہی ہو۔ سوشل میڈیا پہ زیر گردش ایک سرکاری حکم نامے میں پولٹری مصنوعات میں کرونا وائرس کی موجودگی کا انکشاف کیا گیا۔ ساتھ ہی صوبہ پنجاب میں مرغی اور دیگر پولٹری مصنوعات کے استعمال پہ فوری پابندی عائد کرنے کی ہدایت کی گئی، تاہم چند گھنٹوں بعد ہی یہ نوٹیفکیشن جعلی قرار دے دیا گیا۔ ڈپٹی سیکرٹری محکمہ صحت پنجاب کے دستخط سے جاری کردہ حکم نامے کے طور پہ پیش کی گئی تحریر میں صوبے کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو مخاطب کیا گیا تھا۔ حکومتی حکم نامے کے طور پہ پیش کیے گئے نوٹیفکیشن پہ 4 جون کی تاریخ درج ہے، جبکہ اس میں تمام ڈپٹی کمشنر سے کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور پہ اپنے علاقے میں پولٹری مصنوعات کی فروخت پہ پابندی عائد کریں۔ عمل درآمد نہ کرا سکنے پہ مجرمانہ غفلت کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ یہ حال ہی ہمارے سسٹم کا ہو چکا ہے، جو جی چاہتا ہے جس پہ جی چاہتا ہے الزام لگا دیتا ہے، یا پھر جو چاہے اپنی چیز مہنگی کر دے یا سستی کر دے یا اسٹاک کر لے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات میں جاری کردہ ایک ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ ہوٹلوں کو دوبارہ کھولنے سے قبل تمام ملازمین کے کورونا ٹیسٹ لازمی کروائے جائیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تمام ملازمین کے کورونا ٹیسٹ ہر 15 دن بعد دوبارہ بھی ہوں گے۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ ہوٹل نئے کسٹمر کو دینے سے پہلے 24 گھنٹے تک خالی رکھنا لازمی ہے۔ یہ ہدایت متحدہ عرب امارات کی نیشنل ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ہوٹلوں کی انتظامیہ کے لیے جاری کی گئی۔ چین نے 500 میٹر سے زیادہ اونچائی کی عمارتیں تعمیر کرنے پہ پابندی لگا دی۔ اس نئے حکم نامے کے مطابق 500 میٹر یعنی 1640 فٹ سے زیادہ کوئی بھی عمارت تعمیر نہیں کی جا سکے گی۔ اس حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ تعمیر کی گئی عمارتوں کو 500 میٹر تک رکھا جائے گا، باقی جتنا بھی حصہ اضافی ہوگا اسے گرا دیا جائے گا۔ عراق، روس اور اوپیک ممالک نے تیل ترسیلات کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنا شروع کر دیے۔ روسی سرکاری ادارے سپوٹنک کی خبر کے مطابق روس نے جولائی کے آخر تک تیل کی پیداوار کم کرنے اور ترسیل کو مناسب جگہ پہ لانے کی تیاری کر لی ہے تاکہ تیل کی قیمت برقرار رہ سکے۔ فیک نیوز اور جھوٹی خبروں سے ہمارا شروع سے ہی اختلاف رہا ہے۔ فیک نیوز سے نہ صرف جھوٹ پھیلتا ہے بلکہ لوگوں میں سچ کو قبول کرنے کی ہمت نہیں رہتی۔ ایسا ہی حال افریقی ممالک میں بھی ہے۔ افریقی ملک مڈغاسکر کے صدر نے ایک ہربل ٹانک
اپنی عوام کو تجویز کرنا شروع کر دیا کہ کورونا سے بچاتا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی افریقی ملک کورونا کا علاج دریافت کرے۔ اس سے پہلے ڈیٹول پینے سے افریقہ میں سینکڑوں لوگ بیمار اور درجنوں ہلاک ہو گئے، صرف یہ سمجھ کے کہ ڈیٹول پینے سے کورونا کا علاج ممکن ہے۔ مشہور امریکی اخبار دا نیشنل انٹرسٹ نے چین کو ٹارگٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کورونا وائرس نے یہ بری طرح ایکسپوز کر دیا ہے کہ ایران کا چین کے ساتھ کوئی دوستی کا رشتہ نہیں ہے۔ چین نے ایران کی کورونا مشکل دور میں مدد نہیں کی۔ اخبار کا مزید کہنا تھا کہ چین پاکستان کی ایما پر بھارت پہ حملہ کر رہا ہے۔ چینی حملے کے پیچھے پاکستان کا مفاد شامل ہے۔ تو یہ تھی دنیا بھر کی اہم ترین خبریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔